السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز اور شارٹ ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس کر کے بھی مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ اس سے مجھے حوصلہ بھی ملتا ہے اور پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا پڑھنا کیسا لگ رہا ہے۔ تو پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں نیا ناول۔ اس ناول کی مجھ سے ریکویسٹ کی ہے ہیرا تاریخ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اب تک اسے نہیں سنا۔ تو یہ ہے ایکچولی یہ ان کی ریکویسٹ ہے ڈارک لو ساگا سیزن 3 کی۔ تو سیزن 3 انہوں نے اب تک نہیں سنا ہے اور وہ سننا چاہتی ہے مجھ سے۔ تو میں شروع کر رہی ہوں ڈارک لو ساگا بائی وہیبہ فاطمہ سیزن 3 پارٹ 1۔ حیدرآباد کے گنجان آباد پوش علاقے میں بھیڑ بھاڑ سے بہت دور وہ ایک بہت بڑا 3-4 منزلہ سفید محل بہت پراسرار سا دکھائی دیتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دھرتی کے سینے پر تن کر کھڑا وہ سفید محل اپنی شان و شوکت میں بہت گہرے پراسرار راز چھپا کر وہاں صدیوں سے ایستادہ ہے۔ اس سفید عمارت کے آس پاس تو کیا دور دور تک کسی عام انسان کا بھٹکنا ذرا مشکل تھا۔ تبھی سفید محل کے لیے پورے شہر میں عجیب عجیب باتیں مشہور اور زبان زدام تھیں، کیونکہ اکثر وہاں پر کافی سارے خواجہ سراؤں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہاں سے بلیک مرسیڈیز، بلیک کرولرز اور بلیک BMW بس آتی جاتی دکھتی تھی۔ ان میں کون ہوتا کون نہیں، وہ لوگ کون تھے، کیا کرتے تھے، کہاں سے آتے تھے، کہاں جاتے تھے، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ سفید محل کے بہت بڑے سفید گیٹ کے باہر ایک سنہرے اور سفید امتزاج کی نمبر پلیٹ پر جعلی حروف میں وائٹ پیلس لکھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا اور وائٹ پیلس کے طویل و عریض سے لان میں جو ہر وقت ہنگامہ سا برپا رہتا تھا، آج حسب خلاف کافی خاموشی تھی، کیونکہ بچے اسکول سے لوٹ کر تھک ہار کر سو رہے تھے اور ان کی مائیں کچن میں مصروف تھی۔ 6 سالہ ارشن، جو کہ ملک کے مشہور لائر مہابیر حفیظ کا بیٹا تھا، اپنے کمرے میں آدھے گھنٹے سے سو رہا تھا۔ دیا اور فلزہ باہر کھیل رہی تھی، احان بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ تینوں مائر سوہم خان کے بچے تھے اور ایک ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اب تینوں ہی 5 سال کے تھے۔ فلزہ اور احان اپنے باپ کی طرح دبنگ تھے، بے خوف، بہادر، نڈر اور دلیر، جبکہ دیا ان دونوں کے برعکس ماں کی طرح ڈرپوک تھی، بزدل، جلد سہم جانے والی۔ ان تینوں کی ہم عمر علیزے تھی، جو ہارٹ سرجن ایشان کبیر کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ لان میں بیبی کیئر گھسیٹ کر لا رہی تھی، جس میں 2 ماہ کا خضر تھا، ان کا فرسٹ کزن۔ خضر کے پاپا جبران بھی ہارٹ سرجن ہی تھے اور علیزے کے پاپا کے جڑواں بھائی تھے۔ علیزے کو گول گپو گل گوتھنا سا خضر بہت پسند تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا تھا ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ وہ کیری لان میں ہی گھسیٹ لائی تھی اور اب خضر کو ساتھ ساتھ پچکارتی فلزہ، دیا اور احان کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ ان سب سے بالکل الگ تھلگ امن اریان تھا، جو ڈاکٹر اریان پاشا کا بیٹا ہے۔ 3 سال کا امن وہ ہمیشہ سے الگ ہی قسم کا بچہ تھا۔ وہ ہر وقت ایک چھوٹا چاقو لیے اس سے کچھ الگ تھلگ ہی کھیل رہا ہوتا تھا۔ اب بھی وہ ایک پلاسٹک کا چاقو لیے ایک بھالو کی گردن پر پھیر رہا تھا، جو سب کی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ احان کو اس کھیل میں دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ وہ کب سے امن کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا، جب ہی اس کے پاس آیا۔ اوئے امن، تا کیا؟ امن کی زبان ابھی کچھ توتلی تھی۔ یہ تم تاترلے ہو؟ احان اسے چڑھانے کے لیے اسی کی طرح بولا۔ بھیا صحیح سے بولیں، میں ماما تو بتا دوں دا، یا بلے پاپا تو وہ پھل آپ تی وات لتا دیں دے، وہ بھی استلیپل سے مالیں دے آپ تو۔ احمد نے احان کو ڈرانا چاہا۔ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ احان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ تو پتہ نہیں ہے؟
امن نے اس کے سامنے وہ اسکیلپل پلاسٹک کا چاقو لہرایا۔ احان نے اسے تھاما۔ یہ کیا ہے امن؟ یہ چاقو ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا ان تو مالتے ہیں۔ امن نے اس سے پتے کی بات بتائی۔ ہے تمہیں یہ کس نے بتایا امن؟ دید نے بھائی۔ دید کہتے ہیں گندے چیپ پیپل لوگوں کو اس سے پنش دیتے ہیں۔ ہاں سچی امن؟ احان مسکرایا۔ مچی بھائی وہ دیکھیں سمجھے یہ کوئی گندا بچہ ہے اور یہ اس دلیا گڑیا کو تنگ کر رہا ہے۔ اس تے مالتے ہیں پھر کتکلتے ہیں۔ فلزا بھی انہیں دیکھتی ان کے پاس آ گئی اور جب سے یہ باتیں سن رہی تھی جانے کیوں اسے بھی یہ کھیل بہت دلچسپ لگا۔ جب ہی پاس آئی دیا جھولے پر بیٹھی ان کی فضول حرکتیں ملاحظہ فرما رہی تھی جو ٹیڈی بیئر کا انجر پنجر ڈھیلا کر چکے تھے۔ دیا نے نفی میں سر ہلایا۔ دیا کہاں ہو تم؟ واپس آ جاؤ۔ دیا میرے پاس آؤ۔ دیا نو کم بیک دیا ارشن از کالنگ یو گیو می آنسر ڈیم اٹ۔ دیا ویئر آر یو؟ دیا کم بیک۔ وہ سہما ہوا کسی سنسان گھر میں اندھیروں کے بیچ بیٹھا رو رہا تھا۔ اذیت کی انتہا تھی۔ وہ جانے کب سے اپنی دیا کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اسے لیے کہیں آیا تھا مگر دیا گم گئی تھی۔ اس سے چھین کر کوئی لے گیا تھا۔ وہ کچھ نہ کر سکا۔ اب وہ اسے پکار رہا تھا۔ سانس سینے میں الجھ رہی تھی مگر وہ بچہ اپنی حالت سے ناواقف تھا۔ اسے بس اپنی دیا چاہیے تھی جو کوئی اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ وہ مر رہا تھا مگر دیا نہ آئی۔ دیا! ارشن اذیت کی انتہا سے چلایا۔ دیا ویئر آر یو؟ وہ چھوٹا سا بچہ ایک دم سے کمفرٹر خود سے دور پھینکتا اٹھا تھا اور باہر کو لپکا۔ دیا وہ چلا کر دیا کو پکارتا نیچے اتر رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھے تمام نفس اسے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ فجر گڑبڑا کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ارشن بیٹا؟ مائی بیبی۔ فجر نے اس کا چہرہ تھاما تھا اور اس کا پسینہ صاف کیا۔ ماما ویئر از مائی بٹر فلائی؟ دیا کہاں ہے ماما؟ دیا تو باہر ہے ارشن۔ رواحہ نے اسے بتایا۔ وہ سب کو چھوڑتا باہر کی جانب بھاگا۔ اف یہ لڑکا شاید خواب دیکھ کر آیا ہے۔ کیا کروں میں اس کا؟ فجر جو کہ کچن سے نکلی تھی ارشن کو یہ طوفان بنا باہر جاتا دیکھ پریشان ہوئی جبکہ لاؤنج میں بیٹھے مہابیر کو اس کی پریشانی پر ہنسی آئی۔ حوصلہ رکھو فجر، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بچہ ہے اور شروع دن سے دیا سے اٹیچ ہے تو اسے مت روکا کرو۔ اور جانتی ہو نا وہ میرا بیٹا ہے تو اپنی ہی من مرضیاں کرے گا۔ مہابیر مسکراہٹ دباتا بولا تو فجر مسکرائی۔ جی جانتی ہوں آپ کا ہی بیٹا ہے تبھی ابھی سے اتنا پاگل ہے۔ فجر منہ بنا کر کہتی پھر سے کچن میں چلی گئی۔ ارشن بھاگتا باہر آیا تھا۔ دیا اسے گھبرایا دیکھ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ دیا پرامس می تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ تم مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤ گی دیا؟ نہیں بلکہ میں تمہیں کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ بس تم میرے پاس رہو گی، کہیں نہیں جاؤ گی نا دیا تم؟ میں کہاں جاؤں گی ارشن، یہ میرا گھر ہے، میں یہیں رہوں گی۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی اور مسکرایا۔ پرامس می دیا۔ پرامس ارشن۔ دیا نے اپنی روئی کی مانند ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا جو کہ ارشن نے مضبوطی سے تھاما اور اس پر ایک چھوٹی سی کسی کی۔ ہی وہ پیچھے ہو کر بولا۔ یس دیا نے لٹھمار انداز سے کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں، مما ہمارے لیے فرائز بنا رہی ہے۔ ارشن نے دیا کا ہاتھ تھاما۔ اتنی دیر میں سب بچے ان کے قریب ہی اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ سب بھی اندر ان کی جانب بڑھ گئے۔ کوئٹہ کے کمرشل ایریا میں ایک بہت بڑی بلڈنگ کے بیسمنٹ میں اس وقت غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ گارڈز کی بہت بڑی تعداد اس بیسمنٹ کی بلڈنگ پر پہرا دے رہی تھی۔ بیسمنٹ کے ہال میں بہت بڑی ٹیبل کے ارد گرد ملک کے دشمن عناصر ایک بہت اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پر شیر خان تھا، اس کے ٹھیک سامنے کرسی پر حشمت راؤ تھا اور باقی کرسیوں پر اہم ہستیاں تھیں۔ وہ علی وزیر، جلال اوڈھو، میاں سردار چانڈیو، شیکھر پرتاپ انڈیا، خان شمشان خیل اور مہارانی بیٹھے تھے۔ ایک طرف پروجیکٹر کی سفید اسکرین پر کچھ تصاویر دکھائی جا رہی تھیں جس کے قریب کھڑا سیف اسٹک سے
ان کا نام، کام اور مقام بتا رہا تھا۔ یہ پاشا ابراہیم ہے، یہ اس کا بیٹا آریان، اور یہ آریان کا 2.5-3 سال کا بچہ امن ہے۔ ان سب کا سربراہ یہ پاشا ابراہیم ہی ہے۔ اس پاشا ابراہیم کے اشارے کے بغیر یہ لوگ پتہ بھی نہیں ہلاتے ہیں۔ یہ ان کا سرغنہ ہے۔ خود کو جلاد کہلانے والے یہ سماج کے ٹھیکیدار سماج سے برائی کا خاتمہ کرنے نکلے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بادشاہ کے پورے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا، اور بھی آپ لوگوں کے کئی اہم ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ لوگوں کے کافی اہم کاموں میں یہی رکاوٹ بنتے رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کام رکا ہوا ہے تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ سیف نے جب اس خاندان کا نام لیا تو اس کی آنکھوں میں نفرت کے عجیب سے شعلے بھڑکتے دکھائی دیے تھے، جو وہاں بیٹھے ان سب افراد نے اچھی طرح نوٹ کیے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج سے میرا کام اس پاشا ابراہیم کی کمر کیسے توڑنی ہے یہ میں جانوں، اور میرا کام۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں اس کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اگر آج سے میرا ٹارگیٹ یہ بچہ امن آریان پاشا ہوگا۔ میں ان کی جڑیں کھوکھلی کر دوں گا، ایسے اس پاشا ابراہیم کی کمر توڑوں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ علی وزیر نے نفرت و حقارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا، مطلب کہ وہ سب اس کی بات سے متفق تھے۔ سیف آگے بڑھا تھا۔ پروجیکٹر پر اب ایک خاندان کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ یہ ہے سوہم خان، یہ اس کا بیٹا ماہر خان، اور ماہر خان کے یہ 3 بچے جو اکٹھے پیدا ہوئے۔ 2 بیٹیاں، یہ آہان، یہ دیا اور فلزہ۔ سوہم خان پاشا ابراہیم کا دایاں ہاتھ ہے۔ شروع دن سے پاشا کے سارے اہم کام یہی سر انجام دیتا ہے۔ اگر یہ کہے کہ یہ پاشا کے ایک اشارے پر کسی کی جان بھی لے لے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ان سب کا سرغنہ رہا۔ یہ ماہر خان موت کا فرشتہ ہے، اور اپنے دشمن کو ایسی موت دیتا ہے کہ موت بھی کانپ جاتی ہے۔ سیف ان کی تفصیلات بتا کر خاموش ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ان کی جڑیں کاٹنی ہی ہے تو اس ماہر خان کی ان بچیوں میں سے ایک بچی مجھے چاہیے۔ خان شمشان خیل نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا، انتہائی معنی خیز انداز اپنایا تھا۔ سنا ہے یہ لوگ پاتال میں سے بھی جسے ڈھونڈنا ہو اسے ڈھونڈ لاتے ہیں، تو میں اب کی بار دیکھوں گا کہ میری مرضی کے بغیر یہ اپنی بچی کو کیسے ڈھونڈتے ہیں۔ میں اسے ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں تک ان کے باپ دادا کی بھی سوچ نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ کوئٹہ میں میری حویلی کے پاتال میں رہے گی، میرے طریقے سے۔ پھر جوان ہونے پر میرے بیٹوں کی رکھیل بنے گی۔ اگر یہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تو اب ان کے بچے ان کو توڑیں گے۔ وہ ان کے لیے نہیں، ہمارے ہتھیار بنیں گے۔ ہم ان کو باغی بنا دیں گے، ایسا کھیل کھیلیں گے کہ یہ لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ سکون سے بول رہا تھا، اسے میں لا کر دوں گا آپ کو، حشمت راؤ نے اطمینان سے کہا۔ ڈن، خان شمشان خیل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد یہ مہابیر حفیظ ہے، سالہ وکیل ہے اور کسی کے قابو میں نہیں، اور اس کا یہ بیٹا ارشن مہابیر۔ پھر اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دو، وکیل کو خود ہی جو یہ نیکی کا بخار چڑھا رہتا ہے خود بخود اتر جائے گا۔ یہ آج سے پھر میرے ٹارگیٹ پر رہے گا۔ جلال اوڈھو جو مشہور زمانے کا کرائے کا قاتل تھا خباثت سے مسکرایا، ٹھیک ہے، یہ کام تمہارا۔ خان زمان خیل نے اس سے یہ کام سونپا تھا۔ اب پروجیکٹر کی اسکرین پر تصاویر بدلی تھیں۔ یہ کبیر ابراہیم ہے، یہ اس کے 2 جڑواں بیٹے جبران اور ایشان ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، اور ہمارا ہیومن آرگنز کا کاروبار بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ یہ ایشان کی بیٹی ہے علیزے، اور جبران کا ایک بیٹا ہے خضر، جس کی تصویر ہم حاصل نہیں کر سکے کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے، اسی لیے اپنے بل سے باہر نہیں نکلا۔ یہ ایک ہے تو ختم کر دو ان کو بھی، آسانی ہوگی۔ جلال اوڈھو، انہیں بھی اپنے نشانے پر رکھنا ابھی تمہارا کام ہے۔ خود کو جلاد کہنے والے ان جوکروں کی نسل ختم کر دو۔ را کے کام میں ٹانگ اڑانے کا کیا انجام ہوتا ہے ان کو بتا دو۔ ابھی مجھے کوئی بھاشن نہیں چاہیے، کام چاہیے، عمل کرو، عمل۔ شیکھر پرتاپ کی دم پر پاؤں آیا تھا، جس کی وجہ سے تبھی تلملا کر بولا تھا،
کافی سالوں سے انہوں نے ہم جیسوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے، مگر اب وقت آ پہنچا ہے کہ ان کی نسلیں اس صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دی جائے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ سیف نے شرربار لہجے میں کہا تھا، اور تو اور ہم جیسوں تک کو نہ چھوڑا، اب کیا ہم جیسے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے؟ وہ بہکا رہے ہیں ہماری جاتی کے بچوں کو بھی۔ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خواب دکھا رہے ہیں؟ کیا یہ مردوں عورتوں کی دنیا قبول کرے گی ہمیں؟ ارے کبھی جگہ نہیں دیں گے یہ ہمیں اپنی دنیا میں۔ اسی لیے اب اگر ہماری نسل کا کوئی ان کے ساتھ جا کر ملا، میں اسے عبرت کا نشانہ بنا دوں گی۔ مہارانی نے حقارت سے کہا تھا، ارے سنا ہے آج ان سب کی جڑ وہ ہجڑا ریشمہ مرکب گئی ہے؟ سیف نے خباثت سے مسکراتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھا ہو گیا یہ بھی، اب ہمیں کوئی نہیں روک پائے گا۔ اب وہ سب شیطان اپنی اپنی پلاننگ بتاتے اپنی ان پلاننگز کا باریک بینی سے جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ وائٹ پیلس میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ آج ایک عظیم ہستی، نیک نرم فطرت، خوش اخلاق، خوش گفتار، سب کی ماں ریشمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ سب بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے، جبکہ وہ سپر سپرائٹ اب جنازے کو کندھا دینے آگے بڑھے تھے۔ خواتین سوگوار سی سب روتی جاتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی جاتی۔ پنکی، منی اور باقی سب غم سے نڈھال تھی۔ ایسی پاک تہجد گزار ہستی دنیا سے گئی تھی کہ جیسے در و دیوار سوگوار تھے۔ اندر بچوں نے الگ ہی جہان آباد کیا ہوا تھا۔ ارشن، ریشمہ دادو کہاں چلی گئی ہے؟ دیا نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہے، ارشن نے سمجھداروں کی طرح جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دیا نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت اچھی لگتی تھی تو انہوں نے دادو کو اپنے پاس بلا لیا، ارشن نے سوچ کر جواب دیا تھا۔ وہ یوں ہی اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی جن کا وہ تحمل سے جواب دیتا رہا۔ احان تو باقاعدہ رو رہا تھا۔ علیزے اس کے پاس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس صوفے پر خضر لیٹا سو رہا تھا، جبکہ فلزا امن کی جانب متوجہ تھی جو شفا مما کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ امن، ڈونٹ وری ڈیئر، ابھی آ جائیں گی شفا مما، آؤ میں تمہیں مما کے موبائل میں گیم لکھا کر دوں۔ فلزا نے امن کو پچکارا۔ وائٹ پیلس پر آج عجیب اداسی بھرا فسوتاری تھا۔ شام تک سب اندر آ چکے تھے اور اندر آ کر بچوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ ایک حویلی کی پچھلی جانب کا بہت بڑا احاطہ تھا جس میں اس وقت مختلف قسم کی چیخ و پکار سننے کو مل رہی تھی۔ کچھ دیوہیکل مرد 13-14 سالہ خواجہ سرا بچوں کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ ارے مہارانی آ رہی ہے، مہارانی آ گئی۔ احاطے میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ وہاں موجود تمام گارڈ، سب گنڈے الرٹ ہو گئے تھے۔ ان کے چہروں پر یہ نام سن کر ہی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ حویلی کی طویل دیوڑی میں سے پائلوں اور چوڑیوں کی چھنکار کی آواز باہر تک آئی۔ ایک گارڈ جس نے اس کے سر پر چھتری کا سایہ کر رکھا تھا، وہ دھیرے دھیرے چلتے احاطے کی جانب آ رہا تھا۔ وہ ایک پختہ عمر کا خواجہ سرا تھا، بھڑکیلے رنگ کی ساڑھی پہنے، تیز میک اپ اور ان میں پان چباتا، چہرے کے تاثرات پتھریلے اور چٹانوں سے سخت۔ ظالم لفظ کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو وہ مہارانی ہی ہوتا۔ کیا ہے رے، کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ وہ پان چباتا غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ مہارانی، انہوں نے حویلی چھوڑ کر اس پیلس کی جانب بھاگنے کی کوشش کی اور یہ سننے کی دیر تھی کہ مہارانی کے چہرے پر درندگی چھائی تھی۔ احاطے میں پہلے سے تیار کیے گئے کوئلے کی انگیٹھی سے ایک دہکتی سلاخ اٹھا کر اس نے ان معصوم جانوں کے پیروں کو داغنا شروع کیا تھا۔ کیا رے بھڑوے ہو کر اب نوٹنکی کرنے کی بجائے ڈاکٹر انجینئر بنو گے؟ ناچ گانا نہیں کرو گے تو مرو پھر کتوں کی موت۔ میں جلا ڈالوں گی اس پیلس کو، ان ورگلانے والوں کو بھگا بھگا کر ماروں گی، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گی اس پیلس کی۔ وہ منہ سے جھاگ اڑاتی ایک کمزور وجود کے سینے پر پاؤں رکھ کر بے دردی سے اس کا سینہ کچلنے لگی۔ مہارانی، فون ہے آپ کے لیے۔ پارو نے ڈرتے ڈرتے مہارانی کو مخاطب کیا تھا۔ انہیں اٹھا کر تہہ خانے میں ڈال دو، ناچنے والی نہ بنی تو کیا ہوا، دوسرے اور بہت سے کام نکلوا لوں گی میں ان مردودوں سے۔ وہ پھنکاری تھی اور نوبت سے ایک کو ٹھوکر مارتی وہاں سے اندر چلی گئی۔ گارڈز ان زخموں سے چور معصوم جانوں کو جانوروں کی طرح گھسیٹتے تہہ خانے کی جانب لے گئے تھے۔
خدا کے لیے مجھے جانے دو مجھے، مت مارو، جانے دو، مت مارو سہیل، مجھے مت مارو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ چیخ و پکار، آہیں سسکیاں۔ وہ ننھی معصوم سی جان خوف و دہشت کے مارے بیڈ کے نیچے چھپا بیٹھا آج پھر اپنی ماں کو جانوروں کی طرح پٹتے سن رہا تھا۔ ماں کی چیخیں اس قدر دردناک تھی کہ وہ اپنے کانوں کو ننھے ننھے ہاتھوں سے بند کر کے ان چیخوں کو اپنی سماعتوں تک آنے سے روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں بھی زور سے بھینچ رکھی تھی کہ کہیں کوئی دلخراش منظر دیکھنے کو نہ مل جائے۔ وہ چاہتا تھا اس کا درندہ صفت شرابی جواری باپ اپنی بات منوانے کو اس کی ماں کا جسم استری سے داغا کرتا تھا۔ تو پھر بتا حرامزادی کہ کہاں رکھے ہیں پیسے، نہیں تو آج ساری چمڑی ادھیڑ دوں گا تیری۔ نہیں، وہ میرے بچے کے لیے ہے، اس کی بھوک، اس کی ضرورتیں، کچھ نظر نہیں آتا تمہیں؟ میں نہیں دوں گی وہ پیسے، وہ ڈھیٹوں کی طرح بولی تھی۔ اور پھر وہی ہوا، اس درندے نے گرم استری اس کے بازو پر رکھی تھی۔ فوزیہ کی چیخوں سے پورا گھر لرز اٹھا تھا۔ کب سے مار کھا رہی تھی، اب تو بس ہو چکی تھی، تبھی ہوش و خرو سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ نفرت سے اس سے ٹھوکر مارتا، منہ سے مغلظات اور گندگی بکتا دندناتا پھر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ 7 سالہ بچہ جلدی سے بیڈ کے نیچے سے باہر آیا تھا۔ مما، 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 اس کی پکار میں بے تحاشا درد تھا۔ ماں کا چہرہ تھپ تھپایا اور پھر اپنی سمجھ کے مطابق گلاس میں پانی لا کر ماں کے چہرے پر گرایا۔ ساحر، میرے بچے۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور ڈری سہمی ننھی سی جان کو سینے میں بھینچ لیا۔ مما، آپ دے دیتی پیسے بابا کو، آپ نے کیوں نہیں دیے؟ وہ کہتا بے بسی کی انتہا سے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ فوزیہ نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ 7 سال بعد اسکول کی حد نگاہ گراؤنڈ میں اس وقت تمام بچے بہت ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے خاموشی سے اپنی اپنی رو میں کھڑے تھے۔ اسٹیج پر پرنسپل ایک طرف کھڑی تھی جبکہ تمام ٹیچرز اسٹیج کے نیچے اپنی اپنی کلائی کے قریب کھڑی تھیں۔ چھوٹے سے ڈائز کے پار 5 کلاس کی دیا قرآن پاک کی سورۃ اخلاص کی تلاوت بہت میٹھے لہجے میں کر رہی تھی۔ اسمبلی کے بعد تمام بچے اسی ڈسپلن سے اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ دیا، احان اور فلزہ ایک کلاس میں تھے جبکہ ارشن ان سے کئی ایک کلاس سینئر تھا اور علیزے ان سے ایک کلاس جونیئر۔ اسکول میں بھی ان کا اپنا ہی ایک الگ گروپ تھا۔ یہ لوگ فالتو کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اول تو کافی سارے بچوں کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ ان بچوں کے قریب نہیں جانا اور ان سے بات نہیں کرنی۔ وہ بھی کسی سے کم ہی دوستی کیا کرتے تھے۔ ان کا اسکول میں بھی ایک الگ ہی ایک جہان آباد تھا۔ ارشن اسکول میں بھی دیا کی بہت کیئر کیا کرتا تھا، بس ایک یہ بے بسی تھی کہ وہ اس کی کلاس میں نہیں تھا۔ باقی تو کلاس سے باہر نکلنے کی دیر ہوتی وہ دیا کا ہاتھ تھامے ہی رکھتا۔ ابھی بریک ہوئی تھی، وہ منہ پھلا کر دیا کے پاس آیا تھا۔ موڈ بہت ہی خراب تھا۔ دیا کو حیرت ہوئی۔ کیا ہوا ارشن؟ ارے اپنی سبز جھیل سی آنکھیں، اس نے اپنی سبز جھیل سی آنکھیں گھما کر اس سے پوچھا تھا۔ نتھنگ اسپیشل بٹر فلائی، وہ بہت بیزاری سے بولا۔ مجھے بتاؤ ارشن، نہیں تو میں بات نہیں کروں گی۔ وہ بھی اب ناراض سی ہوئی تھی۔ احان، فلزہ اور علیزہ نے پھر فائٹ کی میرے ساتھ، اس نے منہ لٹکا کر بڑی صفائی سے عظیم جھوٹ بولا۔ کچھ دنوں سے یہی تو کر رہا تھا وہ، علیزے، احان اور فلزہ کو چاکلیٹس دے کر اپنی سائڈ کر کے ان سے جھوٹ موٹ کے جھگڑے کا بہانہ کر کے۔ بس دیا سارا وقت خود دیا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گیمز کھیلنا، حتیٰ کہ اسٹڈی، سب کچھ بس خود اکیلے دیا کے ساتھ کرتا تھا۔ اب بھی دیا نے افسوس سے سر ہلایا۔ ارشن، انہوں نے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا تو میں بھی کٹی ہوں ان سب سے، دیا نے کہا تو ارشن مسکرایا۔ اوہ تھینکس دیا، چلو آؤ کھیلیں۔ اس نے دیا کا ہاتھ تھام لیا۔ بریک ختم ہوئی اور پھر اسکول کے بعد چھٹی تک دیا نے ان سے بات نہیں کی تھی اور وہ صاحب بہادر چھپ چھپ کے ان سے بات کرتا رہا۔ 1-2 مرتبہ دیا نے اسے کٹی ہونے کے باوجود ارشن کو ان سے بات کرتے دیکھ کر پوچھا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اس سے لڑائی ہی کر رہے تھے۔ چھٹی کے بعد وہ سب اکٹھے گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ آج حسب معمول ان کی گاڑی جو پہلے سے وہاں موجود ہوتی تھی آج موجود ہی نہیں تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کا جم غفیر تھا۔
جمغزیر تھا۔ ایسے میں وہ لوگ گیٹ سے نکل کر سڑک کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی بہت اچانک ایک تیز رفتار وہاں سے گزری تھی۔ بچوں میں چیخ و پکار اور بھگدڑ مچ گئی تھی۔ بچے ادھر ادھر بھاگے تھے۔ تبھی کسی نے دیا کو دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گری اور سر دائیں کان کے اوپر سے فٹ پاتھ کے کنارے پر لگا۔ ٹیچر اور گارڈز جو بچوں کے پاس کھڑے تھے بڑی مشکل سے بچوں کی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ ارشن نے بوکھلا کر اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی مگر کھڑے ہوتے ہی یونیفارم کی فراک سرخ رنگ سے رنگتی چلی گئی۔ دیا، یہ کیا ہوا ہے؟ ارشن نے چلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تبھی دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی۔ احان فلزا علی سے چھوٹا سا 3 کلاس کا امن بھی گھٹنوں کے بل جھک کر دیا کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹیچرز بھی ان کے قریب چلے آئے تھے۔ ٹیچر حمیرہ نے دیا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ تبھی ان کی گاڑی وہاں پہنچ چکی تھی جس میں سے منی خون سے بھری دیا کو دیکھ کر ان کی جانب لپکی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا میری بچی کو؟ منی نے جلدی سے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ وائٹ پیرس میں بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ ٹریفک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آج گاڑی اسکول لیٹ پہنچی تھی۔ آخر میں پوچھتا ہوں ہوا کیا تھا وہاں؟ یہ سب اچانک ہوا کیسے؟ پاشا دہاڑا تھا۔ بڑے پاپا، وہ کوئی پاگل آدمی تھا جو نشے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ یہی معلوم ہوا اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، مہابیر نے بتایا۔ تبھی فجر گھبرائی ہوئی سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ مہابیر، وہ ارشن! وہ رو دی تھی۔ سب گھبرا کر روم کی جانب بھاگے تھے۔ ارشن 104 بخار میں پھنک رہا تھا۔ دیا کی بینڈیج وغیرہ کر کے اسے میڈیسن دے کر سلا دیا گیا تھا، مگر جب سے ارشن نے اسے زخمی اور خون میں بھرا دیکھا تھا اسے تب سے بخار نے آ گھیرا تھا اور اب نیم غنودگی میں دیا دیا پکار کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مہابیر لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ ارشن، میرا بچہ! مہابیر نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ تب اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے باپ کے سینے میں منہ دے دیا۔ ڈیڈ، وہ دیا، اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مہابیر نے بے بسی سے ماہر کی جانب دیکھا۔ ماہر خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی۔ ایشان اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا جبکہ جبران دیا کے پاس تھا۔ آج دیا کے ساتھ ہوئے اس انسیڈنٹ کو دوسرا دن تھا۔ اب کافی حد تک وہ سنبھل چکی تھی، مگر ارشن کو وقفے وقفے سے یوں ہی شدید ٹیمپریچر ہو رہا تھا۔ کبھی بٹر فلائی پکارتا تو کبھی دیا کی گردان لگا دیتا۔ آخر مہابیر ہی اسے گود میں اٹھا کر دیا کے پاس لے کر گیا، جو اپنی آنکھوں سے دیا کہ وہ اپنے ڈول ہاؤس سے کھیل رہی تھی۔ دیکھا کہ وہ اپنے ڈول ہاؤس سے کھیل رہی تھی تب اسے سکون آیا۔ ڈیڈ، مجھے ادھر ہی اتار دے، میں دیا کے ساتھ ہی گیمز کھیلوں گا، ارشن نے مہابیر کو کہا تو مہابیر نے اسے دیا کے قریب ہی کمرے میں اتار دیا۔ وہ دونوں اب کھیل میں مگن ہو گئے۔ مہابیر باہر چلا آیا جہاں سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے چھوٹوں سمیت صرف بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مہابیر، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، جانتا ہوں تو یہ پاگل پن، کیونکہ ارشن ابھی 12 سال کا ہے اور دیا محض 10، مگر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے یہ بچے روحوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ان کا تعلق جیسے قدرت نے ہی آپس میں جوڑ دیا ہے، یہ کسی خاص کشش سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی آگے ان کی پوری زندگی پڑی ہے یہ فیصلہ لینے جو، مگر مجھے جانے کیوں ایک دھڑکا، ایک خدشہ سا لگا ہوا ہے، جیسے کہ کچھ برا ہونے والا ہو، بہت برا، جیسے کہ دیا کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ کئی دن سے رواحہ بھی مجھے یہی بول رہی ہے کہ مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں جس میں وہ دیا کو خود سے دور جاتا دیکھتی ہے۔ بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی کے لیے اسے ارشن کے نام لگا دوں، ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ماہر خان نے اطمینان سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ جانتا تھا یہ سب ناسمجھی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اب پڑھے لکھے ہیں صاحب، عقل و شعور، مگر ہوتے ہیں زندگی کے کبھی ایسے فیصلے جو اپنے دل کی آواز سن کر بھی یا حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر کرنے پڑتے ہیں، یا خاص کر اپنی اولاد کے معاملے میں انسان جان بوجھ کر ناسمجھ بن جاتا ہے جب انہیں یوں تکلیف میں دیکھتا ہے۔ اور میں اس فیصلے سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس فیصلے سے یہاں کسی کو کوئی آبجیکشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ارشن کی حالت تو آپ سب لوگ دیکھ ہی چکے ہیں، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔
مہابیر نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ سب نے اسے اگری ہی کر لیا تھا۔ سب بہت خوش تھے اور تیاریوں میں مگن بھی تھے۔ رواحہ دیا کو تیار کر رہی تھی، اسے نیو کپڑے پہنا رہی تھی۔ بہت خوبصورت پنک کلر کی فراک تھی جس میں وہ گلابی تتلی لگ رہی تھی۔ مما ہم نے کہیں جانا ہے کیا؟ دیا نے پوچھا۔ بینڈیج اب بھی سر پر لگی ہوئی تھی۔ فلزہ اور احان کو بھی بالکل تیار پاس کھڑے تھے۔ ہم ایک فنکشن کر کے باقاعدہ ارشن کو پکا والا آپ کا دوست بنا رہے ہیں۔ ابھی تو کچا والا ہے نا، اس فنکشن کے بعد آپ پکے دوست بن جاؤ گے۔ رواحہ نے اسے اس کی معصومیت اور سمجھ کے مطابق اسے سمجھانا چاہا۔ اوہ کم آن مما، اب ہم اتنے بھی بچے نہیں ہیں۔ آپ اسے صاف بتا دیں کہ اس کی اور اس پیسوں کی اور اس ہپو کی شادی ہونے والی ہے۔ فلزہ نے ببل گم چباتے اطمینان سے کہا تو رواحہ نے اسے گھورا۔ اپنا منہ بند کرو فلزہ، رواحہ نے عاجزا کر کہا تھا اور احان اس کی اس عزت افزائی پر مسکرا دیا تھا۔ ادھر ارشن بالکل تیار تھا اور امن نے اس کے کان کھائے ہوئے تھے۔ برو آپ چھوٹے سے گروم بن گئے۔ وہ تالیاں بجا کر خوش ہو رہا تھا۔ یس ارشن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی بنوں گا، وہ منہ بسور کر بولا۔ میں تو دیا کا بن رہا ہوں، تم کس کے بنو گے؟ ارشن مسکرا کر بولا۔ میں آپتا۔ امن نے انوکھا ہی شوشہ چھوڑا۔ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اوہ معاف کرو مجھے میرے بھائی۔ ارشن نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے شو لیس بند کرنے لگا۔ ادھر علیزے تیار ہو کر مفرح کے پاس آئی تھی۔ بڑی مما خضر تیار ہے؟ اس نے آتے ساتھ ہی پوچھا، مگر صرف نیکر میں اسے کمرے میں گھومتے دیکھ علیزے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے ننگو پنگو، وہ اس کو گدگداتے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مفرح ڈریسنگ سے باہر آئی اور انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ بس یہ ڈریس پہنانا ہے، تم آئی تو ہنسا ہے یہ، نہیں تو رو کر پورا روم سر پر اٹھا رکھا تھا اور ڈریس بھی نہیں پہن رہا تھا۔ مفرح جھنجھلا کر بولی۔ تبھی علیزے کے پیچھے عروشیں ان کے روم میں چلی آئی تھی۔ علیزے اس سے زیادہ تو مفرح کے پاس رہی تھی کیونکہ مفرح کی پہلی پریگننسی کے دوران حادثاتی طور پر اس کا مسکیریج ہو گیا اور پھر وہ اتنی بیمار رہی کہ 3-4 سال تک ایکسپیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ وہ علیزے کے ساتھ ہی اپنا زیادہ وقت گزار کر اپنے جی کو بہلا لیتی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس کی گود میں خضر تھا اور علیزے کو گول مٹول سا خضر بہت پسند تھا، تبھی وہ اسی کے ساتھ کھیلتی تھی۔ چلو بھائی سب لان میں ہیں۔ ایشان اور جبران دونوں اکٹھے روم میں داخل ہوئے تھے۔ ایشان نے روشے اور علیزہ کو دیکھا جو نکسک سی تیار بہت پیاری سی لگ رہی تھی۔ دل سے ماشاء اللہ کہا کہ اپنی چھوٹی سی پرنسس کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ مفرح خضر کو تیار کر چکی تو جبران نے اسے اپنی گود میں بھرا اور ایک صحت مند بچہ تھا وہ، جس پر سبھی کو بے اختیار پیار آ جاتا تھا۔ لان میں وسیع و عریض پول کے پاس بڑے بڑے پتھروں کو رکھ کر مصنوعی بنائے گئے چشمے کے پاس گھاس پر صوفے لگائے گئے تھے۔ اس فنکشن سمیت بچوں کے ہر چھوٹے موٹے مومنٹس کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کیا جاتا تھا اور اب سب لان میں موجود تھے۔ دیا ماہر کی انگلی تھامے گلابی تتلی بنی گھوم رہی تھی، جبکہ ارشن پنکی کی گود میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ دیا کو ماہر نے اور ارشن کو پنکی نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ سبھی کے چہرے پر مسرور کن مسکراہٹ تھی۔ امن شفا کی گود میں بیٹھا اپنا بھوپو بجا رہا تھا کہ اسے بھی گروم بننا ہے۔ جب آریان ان کے پاس آیا اور شفا کی گود میں سے امن کو لیا اور لے جا کر پاشا ابراہیم کی گود میں تھما دیا، کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک پاشا ابراہیم ہی تھا جو امن آریان پاشا جیسی آفت کو قابو کر سکتا تھا۔ وائٹ پیلس میں آج کچھ خاص ہستیاں بھی موجود تھیں جو اس خاص نکاح میں شامل ہونے آئی تھیں اور پھر کچھ ہی دیر بعد نکاح کے کلمات ادا کرنا شروع کر دیے گئے تھے۔ دیا نے ماہر خان کی گود میں بیٹھے بیٹھے ہی یس بولا تھا اور پھر ماہر نے اس سے نکاح نامے پر اس کا نام لکھوایا تھا۔ بڑی خوبصورتی سے اس نے دیا مہر خان لکھا تھا اور پھر یہی عمل ارشن کے ساتھ دہرایا گیا۔ وہ بھی مہابیر کے پاس بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا ارشن کرتا گیا۔ چند ہی خوبصورت ترین لمحوں کے بعد مبارکباد کی اونچی آواز گونجی تھی۔ بڑے سب آپس میں مگن تھے جب وہ مسکراتا دیا کے پاس آ کر بیٹھا۔
اب ہم پکے والے فرینڈ بن گئے، دیا نے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ کر سکون سے کہا۔ یس آئی ایم سو ہیپی، اب مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے علیزے آہان اور فلزا سے جھوٹ موٹ کی فائٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ارشن نے مسکرا کر اس کی اطلاع میں اضافہ کیا۔ دیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واٹ؟ ارشن تم دیا کو بدھو بناتے رہے ہے نا؟ دیا نے منہ پھلایا۔ غم و غصے سے برا حال تھا کہ وہ اتنے عرصے سے اسے بدھو بناتا رہا۔ نہیں، وہ تو صرف اس لیے کہ تمہارے ساتھ صرف ارشن مہابیر کھیلے، بس اور کوئی نہیں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ آئی ہیٹ یو ارشن، میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، دور چلی جاؤں گی۔ اب میری سچی مچی والی کٹی ہے تم سے، تمہاری طرح کچی مچی کی نہیں۔ وہ بول کر غصے سے پیر پٹکتی روتی سوہم خان کے پاس بھاگ گئی تھی۔ ان کی گود میں چھپ کر منہ بھی چھپا لیا تھا۔ بڑوں نے ماتھا پیٹا۔ ارشن کا منہ لٹک گیا۔ نئے نکور دولہے کی بینڈ بج گئی تھی۔ ڈیڈ دیٹس ناٹ فیئر، آپ تو کہتے ہیں سچ بولنے پر انعام ملتا ہے، مگر دیا تو ناراض ہو گئی۔ اس نے منہ پھلا کر مہابیر کا سکھائے سبق کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے۔ تو بیٹا جی، بیگمات کے سامنے بعض سچ آپ کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں نا، اسی لیے جھوٹ ہی بھلا۔ اس نے چور نگاہوں سے فجر کو دیکھا جو آئی برو اچکا کر اسے گھور رہی تھی۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ ارشن پیر پٹکتا اپنے روم میں چلا گیا۔ لو جی، ہو گئی بیویوں والی تو میں شروع، آریان نے ایک سر سی آہ بھر کر کہا تھا۔ شفا نے اس وائٹ چلغوزے کو بری طرح گھورا اور سب کہے لگا کر ہنس دیے۔ دادو، آپ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ دیا کو لگا اس کو چھیڑا گیا ہے۔ وہ اور اونچا روئی۔ سوہم نے سب کو مصنوعی جھاڑا۔ اے خبردار، میری پوتی کا مذاق بنایا تو نہ میرا بچہ نہ کسی کی ہمت ہے نہیں میری پرنسس کا مذاق بنائے۔ سوہم خان نے اسے پچکارا تھا۔ آج پھر سب کو اس مشکل زندگی خطرناک حالات میں خوش یا کشید کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے، ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ آگے زندگی ان سے کیا کیا اور کیسے کیسے امتحان لینے والی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے کمرہ بند کیے کمرے میں دب کے بیٹھے تھے۔ وہ 10 سال کا ہو چکا تھا، چھوٹا تھا مگر ظلم جبر غربت افلاس نے اسے اپنی تعمیر سے کئی سال بڑا کر دیا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ شیطان صفت درندہ اندر کمرے میں داخل ہوا۔ فوزیہ اور ساحر چونک گئے۔ وہ خبیث انسان اب کیا کہہ ڈھانے والا تھا۔ ساحر چلا۔ اس نے ساحر کا بازو پکڑ کر گھسیٹا۔ کدھر لے جا رہے ہو اسے سہیل؟ فوزیہ جھٹپٹائی۔ سہیل نے اسے چٹیا سے پکڑ کر دیوار سے مارا تھا۔ فوزیہ کی آنکھوں کے آگے چاند تارے ناچ گئے۔ تجھے کیا ہرافا، ادھر رک، تیری تو ہیکڑی نکالتا ہوں میں آ کر۔ اس نے گند بکا اور ساحر کو کھینچ کر ساتھ والے کمرے میں لاک کر دیا۔ دوبارہ فوزیہ کے پاس آیا تو اس کے پیچھے ایک موٹا اور بھدا سا آدمی کھڑا انتہائی گندی نگاہوں سے فوزیہ کو گھور رہا تھا۔ اے سن، آج میں نے جوئے میں تجھے ہار دیا ہے، تو آج رات رونا نہیں اس آدمی کو خوش کرنا ہے۔ زیادہ ڈرامہ کیا تو زندہ جلا ڈالوں گا، سمجھی؟ سہیل کے منہ سے یہ غلاظت سن کر فوزیہ نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اور ساتھ والے کمرے میں یہ باتیں جب اس چھوٹے سے بچے نے سنی تو اس کی روح کانپ کر رہ گئی۔ بری طرح دروازہ پیٹا۔ بے غیرت، حرام خور، مردار کھانے والے، ذلیل انسان، پاگل ہو گئے ہو! فوزیہ چلائی تھی مگر وہ سکون سے بلکہ خباثت سے مسکراتا باہر نکل گیا کہ اس کے ان الفاظ کا بدلہ تو وہ آج رات سود سمیت چکا ہی دے گی۔ واقعی ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ وہ ہٹا کٹا آدمی فوزیہ کو دبوچ چکا تھا۔ سہیل نے اس کمرے کو باہر سے لاک کیا اور ساحر والے کمرے میں چلا آیا۔ فوزیہ کی دل خراش مگر گھٹی گھٹی چیخیں اب گونجنے لگی تو ساحر باہر کی جانب لپکا تھا، مگر سہیل نے اسے بالوں سے دبوچ کر کمرے میں ہی پھینکا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ساحر جھپٹا تھا مگر اس نے اسے قابو کر کے کس کے فوزیہ کے ہی دوپٹے سے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو میری ماں کے ساتھ، خبیث آدمی؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں! وہ چلاتا رہا مگر سہیل اطمینان سے اپنے اندر ایک بوتل انڈیل کر چادر تان کر سو چکا تھا۔ پھر اس نے ساری رات ماں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنی تھی، کوئی بھی تو نہیں آتا تھا ان کی مدد کو۔ جاہلوں کی بستی میں آئے روز ایسی چیخ و پکار سنائی دیا کرتی تھی۔ بعض گھر تو اتنے پسماندہ تھے کہ جھونپڑیاں ڈال رکھی تھیں۔
اس رات کی سیاہی بہت ظالم تھی، جو اپنے ساتھ ایک معصوم بچے کی معصومیت، اس کا بچپن، اس کے دل سے رحم، ہمدردی، ترس کھانے جیسے جذبات اپنے کالے اندھیروں میں لپیٹ کر کے جا چکی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد کی بات تھی۔ اس رات کے بعد سہیل گھر سے غائب تھا۔ وہ آدمی بھی رات کے تیسرے پہر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے مردہ ہو چکی تھی، جیسے دل و روح سے، ہر جذبات سے عاری وجود کو گھسیٹ رہی تھی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ چھوٹے سے جھونپڑے نما گھر میں دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے گیس کاٹ دی گئی تھی۔ وہ گھاس پھوس جلا کر ساحر کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا، جب ایک ہیولا دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ وہ سہیل تھا، جو اسی شیطانی مسکراہٹ سے ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا، مگر آج ایک عجیب بات تھی کہ ان ماں بیٹے کی نگاہوں میں کسی قسم کا خوف بالکل نہیں تھا۔ دونوں کی نگاہیں بے تاثر تھیں۔ اس نے اسی رزیق اور گھناؤنی مسکراہٹ سمیت بیرونی دروازہ کھولا تھا، جہاں سے ایک انجان مگر گندی نگاہوں والا اسی جیسا آدمی سکون سے اندر آتا دکھائی دیا۔ فوزیہ اور ساحر اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سہیل اطمینان سے چلتا ان دونوں کے پاس آیا۔ تجھے پتا ہے نا تجھے کیا کرنا ہے؟ فوزیہ کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ فوزیہ کو اس کی شکل سے گھن محسوس ہوئی۔ اب دونوں شرافت سے الگ الگ کمرے میں چلے جاؤ، نہیں تو اس دن کی طرح گھسیٹوں گا بھی اور ماروں گا بھی۔ وہ کیا ہے نا، کافی دن سے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، پیٹا نہیں نا اپنی جان کو کافی دن سے۔ اس کے گندے غلیظ الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے، جب حیرت سے اپنے پیٹ سے نکلتا خون کا فوارہ دیکھا، بھل بھل کرتا خون، اور پیٹ سے تیزی سے نکلتی آنتیں جو باہر کو ابل رہی تھی۔ سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو بیٹے کے ہاتھ میں آری نما بڑا سا خنجر تھا، جس کی آری نما تیز دھار نے اس کا حرام مردار چیزوں سے بھرا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ پہلا آدمی یہ منظر دیکھ کرتا واپس بھاگ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سہیل بے یقینی سے پیٹ پر ہاتھ رکھتا زمین پر گرا تھا۔ فوزیہ، مجھے اسپتال لے جا، خدا کا واسطہ۔ اس نے کٹے بکرے کی طرح تڑپتے فوزیہ کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر فوزیہ نے بیٹے کی جانب دیکھا تھا تب ساحر نے جھک کر اس کی کلائیوں کی نسیں اس خنجر سے ادھیڑ دی تھی۔ فوزیہ اطمینان سے چوکی پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ ساحر، کتنی روٹی ڈالوں؟ فوزیہ نے مصروف انداز میں پوچھا۔ ساحر بھی سامنے چوکی پر بیٹھ گیا۔ ویسے تو اب بھوک مٹ گئی ہے مما، مگر 2 ڈال دو روٹیاں، ساحر نے بھی نارمل انداز میں کہا تھا۔ خدا کے لیے، مجھے اسپتال درد ہو رہا ہے۔ وہ جان نہیں دے رہا تھا۔ گنہگار کب آسانی سے جان دیتا ہے؟ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے، جیسے اب وہ درندہ اس وقت ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اور اس کی یہ حالت دیکھ وہ 2 نفوس بہت سکون محسوس کر رہے تھے۔ دونوں نے سکون سے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر اندر گئے، نہا کر کپڑے بدلے، اور ہفتے بھر سے پیک کر کے رکھا گیا وہ بیگ اٹھایا، اور رات کے گہرے اندھیرے میں اس ٹوٹے پھوٹے جہنم کو پیچھے چھوڑ کر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ اگلا دن بہت روشن تھا، مگر اپنے سینے میں کئی طرح کے طوفان چھپا کر لایا تھا۔ وہ اسکول یونیفارم میں پونیاں جھلاتی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، جب ارشن اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگا۔ دیا، دیا، ویٹ فار می، ارشن نے اسے پکارا۔ فلسہ کو ارشن کی رونی شکل دیکھ ہنسی چھوٹ گئی، مگر دیا لاپرواہی سے آگے بڑھتی رہی۔ صدا کی بزدل اور ڈرپوک دیا دنیا میں صرف ارشن مہابیر حفیظ کو ہی تو اکڑ دکھا سکتی تھی، جو اس کے ناز نخرے بڑے چاو سے اٹھاتا تھا۔ ارشن، میں کٹی ہوں تم سے، اب سچی نہیں ہونے والی، بات نہیں کرو مجھ سے۔ وہ سچ میں ہی بہت ناراض ہو گئی تھی، تبھی منہ پھلا کر بولی، اور ٹک ٹک کرتی جا کر منی کی گود میں بیٹھ گئی۔ زخم کافی منمل ہو چکا تھا۔ ارشن اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، مگر وہ آج اسے لفٹ دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ احان اپنے شو لیس بند کر رہا تھا جب علیزے بھی یونیفارم میں باہر نکلی۔ احان، کل بھی فلسہ تمہارے ساتھ بیٹھی تھی گاڑی میں، آج میں بیٹھوں گی۔ امن فلسہ کے پاس بیٹھ جائے گا۔ علیزے جھنجھلا کر بولی۔ کیا ہے یار علیزے، ہم سارے ایک ہی گاڑی میں تو بیٹھے ہیں،
بیٹھتے ہیں تو یہ کیا مقابلہ ہے کہ اس کے ساتھ کون بیٹھے گا اور تمہارے ساتھ کون، تم لوگ پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے۔ وہ بڑوں کی طرح عاجز آ کر بولا تھا۔ اتنے میں ہی خضر بالکل تیار جو کہ اب مونٹیسری جانے لگا تھا، علیزے کو دیکھ کر اس کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ میں بھی آپ کے اسکول جاؤں گا آپ کے ساتھ علیزے۔ اس کی فرمائش پر علیزے نے اپنا ماتھا پیٹا، مطلب آج وہ پھر اچھی طرح رو رو کر اپنا بھوپو سنا کر ہی ان کو اسکول جانے دے گا۔ بڑی مما خضر کو پکڑیں، ہمیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے، اس نے بلند آواز میں کہا اور احان کے پیچھے ہی بیگ اٹھا کر لپکی۔ پیچھے خضر نے بلند آواز میں چنگھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھے۔ آج گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ارشد بار بار احان، فلزہ اور علیزے کو اشارے کرتا رہا کہ ان کی صلح کرا دے، مگر دیا کہ آج غیر معمولی خراب موڈ کو دیکھ سب نے ہی کندھے اچکا دیے تھے۔ جلدی وہ اسکول پہنچے تھے۔ بہت بڑی سی ٹیبل کے اوپر لیزر لائٹ سے ایک بہت بڑے اسکول کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس رنگین نقشے میں بعض جگہوں کو سرخ لیزر لائٹ سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ یہ اسکول ہے اور اس پر میں ان تمام بچوں کی ایک ایک سیکنڈ کی ڈیٹیل موجود ہے کہ وہ کب کس وقت کون سی کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں۔ برسوں کی محنت ہے۔ ان دو بچیوں میں سے ایک بہت چالاک اور بہادر ہے جبکہ دوسری بہت ڈرپوک اور بزدل، اور خان شمشان خیل کا حکم دوسری والی کو لانے کا ہے۔ حشمت راؤ نے مہارانی کے خاص بندوں کو سمجھانا شروع کیا تھا۔ یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ کلاس روم ہے، بریک کے بعد بچی اسی کلاس روم میں ہوگی۔ اسکول میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگے گی جو کہ ہمارا خاص بندہ جو اسی اسکول میں ایک استاد کی حیثیت سے موجود وہ لگائے گا، وہی بچوں کو اس کوریڈور تک آنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے سامنے واش رومز ہیں۔ ان واش رومز کے ایک واش روم میں زیر زمین کئی سالوں کی محنت سے ایک راہداری بنائی گئی ہے۔ ہمارا کارندہ بچی کو واش روم ڈھکیلے گا، تم لوگ بچی کو بے ہوش کر کے راہداری میں سے نکل آنا۔ راہداری اسکول کے پیچھے بنے کوارٹرز میں سے ایک کوارٹر کے اندر کھلتی ہے۔ بچی اسکول کے اندر سے ہی غائب ہوگی کیونکہ باہر سے لے کر اپنے پیلس تک وہ CCTV کیمروں کی مدد سے مکمل نگرانی رکھتے ہیں۔ اسکول کی غائب ہونے کے بعد ہمارے آدمی اس فرش کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے وہ پہلے تھا، آگ لگنے سے بجھنے تک، اور اس کے بعد اتنا تو وقت ہوگا ہی کہ ہمارے آدمی یہ کام بآسانی کر دیں گے اور ان جلادوں کے باپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا کہ بچی کہاں گئی۔ حشمت راؤ نے اپنا مکروہ پلان بتایا تھا۔ مہارانی نے ایگری کرتے سر ہلایا۔ اور اگر ہم وہاں کسی اور کی بچی کی جلی ہوئی لاش پھینک دیں اور ان جلادوں کو لگے ان کی بچی جل کر مر گئی ہے۔ نہیں، مہارانی دھاڑی تھی۔ نہیں حرام خور، تجھے کس نے کہا کہ اپنا دماغ چلا اور منہ کھول؟ انہیں یہی تاثر تو نہیں دینا ہے کہ بچی مر گئی، بلکہ میں تو انہیں تل تل تڑپتے دیکھنا چاہتی ہوں جب وہ بچی گم ہوگی اور وہ چاہ کر بھی اسے کہیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ مزہ تو تب آئے گا جب وہ خود کو عقل مند سمجھنے والے جلاد اس معاملے میں ہار جائیں گے۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر چیز سمجھا دی تو دفع ہو جاؤ، اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنا، اور اگر آج بچی مہارانی کے پاس نہ ہوئی تو تم سب کی آنکھیں نکال کر ان سے گوٹیاں کھیلوں گی۔ مہارانی بھاری آواز میں چلائی تھی۔ اس کے آدمی گھگیاتے مکروہ ترین عزائم لیے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بریک ہوئی تھی اور وہ پھولا سا منہ لیے باہر گراؤنڈ کے بینچ پر بیٹھی تھی۔ ارشد کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے، لک ایٹ ہیئر بٹر فلائی، ارشد نے تنگ آ کر کہا تھا۔ دیا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کانوں کو پکڑا اور زمین پر اپس اینڈ ڈاؤن کرنے لگی۔
ارشن سوری بھی ہے اور دیا کو آج کی اپنا لنچ باکس اور چاکلیٹس بھی دے گا۔ دیا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ارشن کو خوشگوار حیرت ہوئی، کان کو پکڑے یوں ہی اس کی سبز آنکھوں کی چمک دیکھے گیا۔ ارشن بہت فنی لگ رہے تھے۔ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ اور تم بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ ارشن نے حسب عادت اس کے دونوں گال کھینچے۔ اوکے، تو اب کچی نہیں ہے نا؟ بٹر فلائی کی ارشن کے ساتھ۔ نو، نہیں ہے، دیا نے احسان جتایا۔ ارشن نے اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا۔ اوکے، پرامس کرو دیا، اب مجھ سے کبھی کچی نہیں کرو گی۔ ارشن نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ارے بابا، نہیں کروں گی۔ اب ارشن کے لنچ باکس میں موجود سینڈوچ سے انصاف کر رہی تھی کہ اپنے لنچ باکس کے فرائز اب زہر لگ رہے تھے۔ سینڈوچ کا بائٹ لیتے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما کر پرامس بھی کر دیا۔ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ کھیلیں گے، تم بس میری فرینڈ بنو گی۔ ارشن نے 1000 بار کی دہرائی ہوئی باتیں پھر دہرا دی۔ اوکے، دیا نے اپنی جان چھڑائی۔ بٹر فلائی، ارشن نے پھر پکارا۔ وہ چاکلیٹ کھاتی بولی۔ مجھے تمہیں ایک گفٹ دینا ہے۔ یہ رات دیا مجھے ڈیڈ نے بولا تھا تمہیں پہنا دوں۔ وہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ واٹ؟ دیا نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں سے ایک چین میں موجود پینڈنٹ نکالا اور سر کے اوپر سے گزار کر اسے پہنا دیا۔ ارشن، یہ ٹیچر نے دیکھ لیا تو اتار لیں گی۔ وہ پریشان ہوئی۔ اٹس اوکے، اب نہیں دیکھیں گی۔ چیکنگ تو اسمبلی میں ہوتی ہے نا، گھر جا کر اسے اتار کر اپنی منی سیونگ باکس میں رکھ دینا۔ اوکے۔ وہ پھر سر ہلا گئی۔ بریک ختم ہو چکی تھی، بیل بجی۔ وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ ارشن وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آج جانے کیوں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی اسے۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنی کلاس میں چلا آیا تھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب پورے اسکول میں آگ لگنے کے سائرن کی آواز گونج اٹھی۔ سب حواس باختہ ہوئے تھے۔ اسکول میں دیکھتے ہی دیکھتے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اساتذہ خود سے پہلے بچوں کو وہاں سے نکالنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ اتنی آگ نہیں بھڑکی تھی جتنا اسکول دھوئیں کے مرگولے سے بھڑک چکا تھا۔ مہارانی کے بندے جان بوجھ کر اسکول کو دھوئیں سے بھر رہے تھے۔ دیا، ایہان اور فلزا بری طرح چونکے تھے۔ ان کے ٹیچر نے جلدی سے بچوں کو کلاس سے باہر نکالا۔ فلزا، دیا، میرا ہاتھ مت چھوڑنا۔ الیزے، تم فلزا کا ہاتھ پکڑو، ایہان چلایا تھا اور ان دونوں کے ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا۔ ٹیچر انہیں کوریڈور میں لے کر گیا۔ سب سے زیادہ دھواں یہاں بھرا ہوا تھا۔ بچے کھانس کھانس کر بے حال ہونے لگے۔ تب اس مکروہ شیطان نے جان بوجھ کر بچوں کو دھکا دیا اور خود بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگا۔ اس بھگدڑ میں ایہان کے ہاتھ سے فلزا اور دیا دونوں کا ہاتھ چھوٹ چکا تھا۔ فلزا، دیا، الیزے، وہ چلا رہا تھا مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باہر فائر بریگیڈ کے سائرن بج رہے تھے۔ اندر اس درندہ صفت انسان جس نے دیا کو نشانے پر اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا تھا، باز اسے دبوچ کر واش روم میں ڈھکیل دیا۔ فلزا، ایہان چلایا۔ فلزا ایہان کے بازو سے لپٹی۔ میں ادھر ہوں بھائی۔ الیزے بچوں کے ساتھ باہر چلی گئی ہے۔ دیا نہیں دکھائی دے رہی، وہ رونے لگی تھی۔ دیا، ایہان چلایا۔ کافی بچے باہر نکل چکے تھے، مجھے لگتا ہے دیا انہی میں تھی۔ اب آپ لوگ بھی چلو یہاں سے، ٹیچر نے انہیں کہا اور سب باہر نکلنے لگے۔ عجیب بھاگ دوڑ تھی۔ دھکم پیل سب بچے گراؤنڈ میں جمع ہو رہے تھے۔ اساتذہ بھی گراؤنڈ میں جمع ہو گئے تھے۔ سب اساتذہ اپنے اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹ چیک کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے ارشن، جو کہ امن کو ڈھونڈ کر لایا تھا، فلزا، الیزے اور ایہان تک پہنچا تھا۔ ایہان، دیا کہاں ہے؟ وہ دہاڑا تھا۔ تم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ادھر ہی رکو۔ ایہان اور ارشن پاگلوں کی طرح ایک ایک اسٹوڈنٹ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ٹیچر، دیا نہیں مل رہی ہے۔ ارشن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے اسکول میں ماہر اور مہابیر پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ایشان، جبران اور آریان پہنچے۔ اسکول کی صورتحال معلوم کر کے وہ اندر انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جبران، ایشان اور آریان سب سے پہلے الیزے، امن اور فلزا تک پہنچی تھیں۔ وہ تینوں ہی سہمے ہوئے تھے۔ ڈیڈ، الیزے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ارشن اور ایہان کدھر ہے؟ ویئر از دیا؟ دیا کہیں نہیں مل رہی ہے ڈیڈ۔ ارشن اور ایہان اسے ڈھونڈنے گئے ہیں، الیزے نے بتایا تو ان کے سروں پر آسمان گرا۔ آگ ابھی
بجھائی جا رہی تھی۔ پولیس، میڈیا سب اسکول کے باہر پہنچ چکے تھے۔ سب نے مل کر شور مچا رکھا تھا۔ مہابیر ارشن تک پہنچا تھا۔ ارشن باپ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا کہ وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈیڈ، دیا نہیں کہیں بھی نہیں مل رہی مجھے۔ اس نے ابھی بریک میں مجھ سے پرامس کیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، مگر اب وہ کھو گئی ہے ڈیڈ، وہ کھو گئی ہے، مجھے کہیں نہیں مل رہی۔ وہ ہذیانی ہو رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا۔ مہابیر بھی پریشان ہوا کہ وہ لوگ لاکھ مضبوط اور چٹانوں جیسے حوصلے رکھنے والے ہوں، مگر کچھ جگہوں پر تو وہ بھی بے انتہا بے بسی میں گر جایا کرتے تھے، خاص کر تب جب ان کی کسی کمزور رگ پر وار کیا جائے، اور لگتا ہے دشمنوں نے وہی کیا تھا۔ ارشن کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑنا چاہا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ مہابیر نے ایشان جبران کے ہمراہ باقی بچوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ ماہر نے دیر نہیں لگائی تھی۔ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اور آریان اندر داخل ہو چکے تھے، مگر جس طرف دیا کے کلاس روم کی نشاندہی کی گئی تھی، اس کلاس روم کو چاروں جانب سے آگ نے بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آریان، دیکھ رہے ہو؟ ماہر خان نے پریشانی سے آریان کو کہا۔ یس بردر، جان بوجھ کر اس کلاس روم کو جیسے ٹارگٹ کر کے زیادہ آگ بھڑکائی گئی ہے۔ آریان کو اپنی آواز جیسے کھائی سے آتی سنائی دی۔ پھر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ ایکسکیوزرز نے اسکول کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر دیا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اسکول سے کوئی لاش بھی تو نہیں ملی تھی کہ وہ فرض کر لیتے کہ دیا نہیں رہی۔ رات تک وہ اسکول میں ہی رہے۔ ماہر خان کی آنکھوں سے اب وحشت لہو چھلکانے لگی تھی۔ جیسے پاشا کبیر اور سوہم خان بھی اسکول کا اپنے طریقے سے معائنہ کر چکے تھے، مگر جلے ہوئے راکھ کے ڈھیر اور ملبے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا تھا۔ حتیٰ کہ پورے اسکول کی زمین بھی ہر طرح سے ٹٹول کر دیکھی تھی، مگر کچھ نہیں ملا۔ یہ سازش تھی، بہت بڑی سازش، وہ سمجھ چکے تھے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کھنگالا تھا، حتیٰ کہ بچوں کے بیگ تک۔ دیا کا بیگ مل چکا تھا، وہ بھی صحیح سلامت، جس میں حسب توقع انہیں ایک چٹ بھی ملی تھی، جس میں صاف صاف لکھا تھا: پیارے جلادوں، سماج کے ٹھیکے داروں، دل تو کرتا ہے پیلس کی اس بیٹی کے چھیچڑے اڑا دیں، مگر فکر نہیں کرو، بڑے ہونے تک سنبھال کر رکھیں گے، مگر تب کی گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ کس کس گھاٹ کا پانی پیے گی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے نا؟ ڈھونڈنے کی توفیق نہیں کرنا نہیں ملے گی، فقط تم لوگوں کے وہ دشمن جنہیں تم لوگوں نے اپنی بے وقوفی میں کافی ہلکے میں لے لیا۔ اس چٹ نے وائٹ پیلس پر جیسے آسمانی بجلی گرا دی تھی۔ وائٹ پیلس پر موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے دیا کو ڈھونڈنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی تھی، مگر کوئی سرا یا سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پورا شہر چھلنی کی طرح چھان مارا تھا، مگر اب کی بار جلادوں کی سب کوششیں، سب حربے بے سود جا رہے تھے۔ رواحہ نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، بلکہ سب خواتین کی آنکھیں ہی اشکبار تھیں۔ آہان اور فلزا نے وہ پورا وائٹ پیلس سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ارشن ہوش میں آتا پاگلوں کی طرح دیا دیا چلاتا اور پھر ہوش و حواس گنوا بیٹھتا۔ جبران نے آخر اسے جان بوجھ کر نیند آور انجیکشن لگا کر پرسکون سلا دیا تھا۔ وہ اب بھی آرام سے نہیں بیٹھے تھے، اپنے طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ دیا کو جب واش روم میں پھینکا گیا، اسے مہارانی کے بندے بے ہوش کر کے اس خفیہ راہداری سے وہاں سے نکلے تھے۔ پیچھے مہارانی کے ڈھیر سارے بندوں نے وہ جگہ واپس اسی طرح ماربل لگا کر نیچے ٹی آر اور مصنوعی سیمنٹ کی تیار کردہ چھت لگا کر وہ جگہ پہلے پتھروں سے بھری، پھر اس میں مٹی پھینکتے گئے۔ یہ کام نیچے سے انہوں نے بے تحاشا مہارت سے کیا تھا۔ جانتے تھے ذرا سی بھول چوک ہو گئی نا تو جلاد چھوڑیں گے نہیں نا مہارانی۔ وہ دیا کو لے کر اس کوارٹر میں پہنچے تھے اور اس کوارٹر میں رہنے والے میاں بیوی بظاہر اپنا گھر شفٹ کر رہے تھے۔ اسی سامان کے ساتھ دیا کو ایک فلیٹ میں پہنچا دیا گیا اور وہاں سے کسی طرح بہت چالاکی اور مہارت سے مہارانی کی حویلی میں۔ ایک ہفتے کے بعد وہ خیل حویلی کے بیسمنٹ میں سب اکٹھے ہوئے تھے۔ اس چھوٹی سی بچی کو بیڈ پر لٹایا گیا تھا اور اس کے سرہانے بھاری مشینری رکھی گئی تھی۔ بچی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں ڈریسنگ کی پٹی کا چھوٹا سا رول ٹھوسا ہوا تھا۔ اس کے دماغ کو
لوسیو سے ہلکی نوعیت کے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ وہ اذیت کی انتہا سے تڑپ رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں اذیت کے ڈیرے اور نمکین پانیوں کا سیلاب تھا۔ ہاتھ پیر بار بار وہ جھٹکتی اس اذیت سے نجات چاہتی تھی، مگر وہاں کھڑے ان درندوں کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ معصوم جان اب اذیت سہتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ لے جی سائی، آپ کا کام ہو گیا۔ اب یہ اپنی پچھلی زندگی اچھی خاصی بھول جائے گی۔ بس ہلکی ہلکی سی خواب جیسی پرچھائیاں دماغ میں رہیں گی۔ ہاں، شاید اپنی اصلیت نہ بھولیں، مگر اس اصلیت کو آپ نے کیسے نقلی میں بدلنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بول سکتے ہیں کہ اب یہ نومولود کی طرح ہے۔ اب آپ اسے جو سکھائیں گے یہ وہی سیکھے گی۔ آپ جو اس کے دماغ میں ڈالیں گے یہ اسے ہی سچ مانے گی۔ اسے اب آپ نے نئے سرے سے اپنے مطابق پہچان دیں گے۔ ڈاکٹر نے خباثت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا اور نیم جان سی دیا پر سے وہ مشنری ہٹا دی تھی۔ خان شمشان خیل نے اس کی جانب نوٹوں کی گٹیاں اچھالی تھیں جنہیں وہ چنتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے دفع ہو چکا تھا۔ فاتحانہ سی مسکراہٹ خان شمشان خیل کے لبوں پر رینگ رہی تھی۔ اس نے دیا کو بازو میں بھرا اور سب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ کوئٹہ کی مضافات میں بنے دربار کے پاس بنی حد نگاہ حویلی کے زنان خانے میں وہ داخل ہوئے تھے تو ہر طرف معمولی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ خدمتگار ان کی چادر چوم چوم کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ زنان خان میں داخل ہوئے تو ایک انتہائی رعب و دبدبے والی خاتون جو کہ کاٹ پر بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھی، جس کے پیروں میں کئی عورتیں ادب سے بیٹھی تھیں، خان شمشان خیل کو اندر آتے دیکھ سیدھی ہوئی۔ آداب سائی، یہ آپ کی گود میں کیا ہے؟ انہیں ان کی گود میں ایک سفید سی گھٹری دیکھ کر حیرت ہوئی۔ حاجن سائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ آپ کی گود کے لیے ایک بیٹی بھیجی ہے۔ یہ ایک پاک روح ہے بابا۔ اس کی شادی ہماری روایت کے مطابق قرآن مجید سے ہوگی۔ اس کی پرورش آج سے آپ نے کرنی ہے، اپنی بیٹی سمجھ کر۔ زوال مراد اور پرویز کی بہن بنا کر، سمجھ گئی نا بابا؟ وہ مخصوص سندھی لہجے میں انہیں سمجھا گئے اور بچی ان کی گود میں ڈال دی۔ حاجن بیگم نے بچی کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور آنکھیں خیرہ ہو گئی، جیسے سائی اسے سیدھا پرستان سے اٹھا کر لائے تھے اور سیدھا ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ بہت شکریہ سائی، بہت شکریہ۔ مجھے ایک بیٹی چاہیے تھی، آپ نے میرے دل کی مراد پوری کر دی۔ میں ساری زندگی آپ کی قرضدار رہوں گی۔ حاجن سائی تو اتنی خوبصورت بچی پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ سائی جی کس ماں کی گود اجاڑ آئے ہو۔ خان شمشان خیل مونچھوں کو تاؤ دیتا پراسرار مسکراہٹ لیے واپس مردان خانے کی جانب ہو لیا تھا۔ طویل و عریض بنگلے کے شاندار سے ڈرائیوے سے ہوتی مہنگی ترین کار پورٹیکو میں آ کر رکی تھی۔ گارڈ نے بھاگ کر کار کا دروازہ کھولا، جس میں سے حشمت راؤ چہرے پر دنیا فتح کر لینے والے تاثرات لیے کار سے نیچے اترے تھے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ بنگلے کی اندرونی جانب آیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔